انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضاہ و تسلیما لامرہ۔ ناظرین، اس وقت ہم جناب سمر مہندی صاحب کے والد سید قاضی ظفر مہندی مرحوم کی تشییع جنازے میں ہم موجود ہیں۔ آپ سبھی سننے والوں سے ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے، ایک بار سورہ فاتحہ سید قاضی ظفر مہندی ابن سید قاضی محمد مہندی مرحوم کے اسال کے لیے پڑھ دیں۔ اس تشییع جنازے کو آپ کے سامنے رکھنے کا ہمارا مقصد ہے اس اہم بات کو پہنچانا جو ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک مسئلہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی بھی کہیں سے بھی کسی بھی طرف سے میت کو کاندھا دینا شروع کر دیتا ہے، تو اس چیز کو ہم کو بہت خاص دھیان رکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم کو کاندھا دینا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم آپ کے سامنے ایک مسئلہ تحفۃ العوام جو نئی تحفۃ العوام ہے اس کے صفحہ نمبر 98 سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کاندھا اس طرح دیں کہ سب سے پہلے میت کے داہنے شانے کو اپنے داہنے کاندھے پر رکھیں، پھر میت کے داہنے پاؤں کی طرف جائیں، پھر میت کے بائیں پاؤں کی طرف اپنے بائیں کاندھے سے کاندھا دیں، اور پھر اسی کاندھے سے یعنی اپنے بائیں کاندھے سے میت کے بائیں شانے کو اٹھائیں۔ اور یہ خیال رکھیں کہ جب جنازے کی ایک طرف سے دوسری طرف جائیں تو جنازے کے آگے سے نہ گزریں بلکہ پیچھے سے جائیں، اور دعا و استغفار کے علاوہ آپس میں کوئی دنیاوی باتیں نہ انجام دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت میت کو دفن کیا جاتا ہے تو جب کچھ لوگ ہیں کچھ حضرات گیان دینا شروع کر دیتے ہیں۔ میں گیان دینا ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو صرف سنی سنائی پر باتیں کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے کم سے کم اپنی نالج کو بڑھائیں اور تحفۃ العوام کو گھر کی زینت سے الماریوں کی زینت نہ بنائیں، کم سے کم اس سے پڑھ لیں۔ ان کے آگے ان لوگوں کی آواز دب جاتی ہے کہ جو لوگ واقعی سب کچھ جانتے ہیں، ہر پہلو کو سمجھتے ہیں۔ مرحوم ڈاکٹر عادل صاحب کے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جوار معصومین میں ان کو جگہ دے۔ ان کے تشییع جنازہ کی ویڈیو بھی ہمارے اس چینل پہ موجود ہے، آپ حضرات دیکھیں اس کو، اور اس کے ڈسکرپشن باکس میں لنک شیئر کر دوں گا، اس میں بھی بہت اہم مسائل کو حیات ٹائمز ویژن HTV نے آپ لوگوں کے لیے رکھا ہے، تو کم سے کم جب سنتے ہیں تو اس چیز کو بھی دیکھیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں۔ اسی سلسلے کا ایک میسج اور آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تلقین کا معاملہ۔ تو جو تلقین ہے وہ مرنے والے کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن جو پہلی تلقین ہوتی ہے وہ مرنے والے کے ساتھ ساتھ ان زندہ لوگوں کے لیے بھی ہوتی ہے جن کو مرنا ہے اور جو اس وقت وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ اپنی زندگی میں وہ تلقین اور ترجمے کے ساتھ ہم پڑھیں جو ہم کو مرنے کے بعد سننا ہے، اور دوسری تلقین جو ہوتی ہے وہ صرف اس میت کے لیے ہوتی ہے کہ جو قبر میں لیٹا ہوا ہے۔ تو آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک شیئر کریں تاکہ یہ جانکاری ان تک پہنچے، اور یہ ایک ثواب جاریہ ہے۔ مرحوم جس کے تشییع جنازے کا یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت فرمائے۔ تو اس ویڈیو کو جب آپ شیئر کریں گے، کسی ایک تک بھی اگر یہ بات میسج پہنچ گیا اور اس نے اس ٹھیک طریقے سے کاندھا دینا کو سمجھ لیا، تو اس کا ثواب مرحوم کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی ہوگا، جس کو ہم ثواب جاریہ کہتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں حیات نقوی مرحوم کی قبر پر زیارت عاشوراء پڑھ رہا ہوں۔ مجھے پڑھنا تو چاہیے تھا قبر کے اندر کھڑے ہو کر، مگر موقع نہیں ملا اس بار۔ کوشش کریں کہ ہر مومن و مومنات کی قبر پر زیارت عاشوراء ضرور پڑھیں جس وقت دفن کیا جا رہا ہو۔ تلقین سے پہلے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، بہت ثواب ہے، جانے والا سنتا ہے اور آنسو بھی اس کے نکلتے ہیں۔ ڈاکٹر عادل مرحوم کی قبر میں اندر جب میں تھا اور اندر کے جو ارکان ہیں ان کو میں پورا کر رہا تھا، تو میں نے خود دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈاکٹر عادل کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے
ان کے مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ دے۔ حیات ٹائمز ویژن ایس ٹی وی کو آپ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور تمام لوگوں تک پہنچائیں۔ ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ویژن کو کلیئر کرنا۔ ہم الگ الگ موضوع کو لے کر کے آپ کے ساتھ حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم کسی اہم مسئلے کو لے کر آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گے۔ ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم وأن الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن ایک حدیث کہتی ہے دعا سلاح المؤمن، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ تو اس کو صحیح طریقے سے یوز کیا امام زین العابدین سلام اللہ علیہ نے، جیسا کہ کل عرض کیا گیا کہ حضرت کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ کے عنوان سے موجود ہے، اور بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ دعا کا کیا بلکہ زبور آل محمد ہے۔ حیات نقوی صاحب ملے ابھی، کہنے لگے کل میں مجلس میں تھا نہیں، میں نے تمہاری مجلس بعد میں گھر پہ سنی، تو تم نے یہ کہا کہ امام کا ایک طریقہ دعا کا تھا، تو ہم نے یہ چھپوائی ہے، بتا دیجئے مومنین کو۔ 17 دعائیں مناجاتیں ہیں اس میں اماموں سے، اور اس کو چھاپا ہے، ایک سیکنڈ، حیات ٹائمز ویژن ایچ ٹی وی میں۔ تو جو لوگ حاصل کرنا چاہیں ان سے جو ہے رابطہ کر کے ساری دعائیں اردو میں پلس ہندی میں جس کو لیا جا سکتا ہے، یا سریع رضا نام ہے اس کتابچے کا، صلوات اور واقعی دعا پڑھیے گا تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو اس دعا میں نہ ہے، سمجھ گیا؟ آج تک نہیں سنا ہوگا کہیں آپ نے موضوع کے اعتبار سے دعا۔ مفاتیح کے شروع میں 15 مناجاتیں ہیں، مناجات 15 موضوع کے اعتبار سے، اس میں کچھ انہوں نے بھی لیا ہے، مناجات التائبین و مناجات الزاہدین و مناجات الراغبین۔ یہ ہنر کہیں اور بولے نہیں پایا جاتا سوائے اہل بیت کے۔ تو پہلا طریقہ ہے، لہٰذا میں اپنے نفس سے بھی اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ میاں وسیع حسن تھوڑا سا 24 گھنٹے میں وقت نکال کے ایک ہی صحیح روز امام کی دعا پڑھتے رہو، صلوات۔ کیا موضوع چھوڑا ہے، حتی سنا ہے آپ کو؟ بی ایس ایف کے لیے بھی دعا ہے۔ بی ایس ایف کا فل فارم کیا ہے نا؟ بی ایس ایف کے لیے بھی امام کی دعا ہے اس میں، آپ کی اس میں کتاب میں ہے۔ اب آپ بتائیے کوئی چھوڑا ہے؟ والدین کے بارے میں دعا ہے، اولاد کے بارے میں دعا ہے، سمجھ گئے آپ؟ کیا جملے ہیں واقعی۔ امام فرماتے ہیں کہ پالنے والے مجھ کو ایسا بنا دے کہ میں اپنے ماں باپ سے ایسے ڈروں جیسے لوگ سلطان سے ڈرتے ہیں، سب ہے اس دعا میں۔ تو وسیع حسن میاں تم بھی اور آپ حضرات بھی تھوڑا 24 گھنٹے میں وقت نکالو اور اپنے کو اہل بیت کی دعاؤں سے قریب کرو۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ عربی زبان ہم سمجھتے نہیں، جو امام کے جملے کا اثر ہے وہ بات ہمارے ترجمے میں نہیں آ سکتی، مگر اب اگر ہم کچھ نہ سمجھیں، کسی نے ترجمہ کر دیا تو کچھ تو سمجھیں گے، تو اس لیے تو ایک بزرگ، کیا نام ہے آپ کا؟ حیات نقوی صاحب ملے ابھی، کہنے لگے کل میں مجلس میں تھا نہیں، میں نے تمہاری مجلس بعد میں گھر پہ سنی، تو تم نے یہ کہا کہ امام کا ایک طریقہ دعا کا تھا، تو ہم نے یہ چھپوائی ہے، بتا دیجئے مومنین کو۔ 17 دعائیں مناجاتیں ہیں اس میں اماموں سے، اور اس کو چھاپا ہے، ایک سیکنڈ، حیات ٹائمز ویژن ایچ ٹی وی میں۔ تو جو لوگ حاصل کرنا چاہیں ان سے جو ہے رابطہ کر کے ساری دعائیں اردو میں پلس ہندی میں جس کو لیا جا سکتا ہے، یا سریع رضا نام ہے اس کتابچے کا، صلوات اور محمد۔